السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ایک یونیک سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے رول آف ینگ کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈیفینس اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسٹیٹ آف مدینہ، کہ جو مدینہ کی ریاست تھی، جو اسلامی ریاست، اس کے دفاع اور اس کی ترقی میں جو ینگسٹرز تھے، صحابہ کرام، نوجوان صحابہ، ان کا رول کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم صحابی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ صحابی وہ شخصیت یا وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حالت ایمان میں اور اس پر ان کا وصال ہوا، وہ کمپینینز ہیں۔ انہیں اصحاب بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، جنہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ رب العزت نے رضا کے ٹائٹل سے نوازا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اچھے کا وعدہ بھی ہے، وعد اللہ الحسنہ، یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک ریوارڈ رکھا ہے جو کمپینینز ہیں۔ پھر قرآن مجید میں دیکھیں محمد الرسول اللہ والذین معاہ، یہ جو آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر آپ کی سیرت، پھر صحابہ کرام جو آپ کی معیت میں بیٹھنے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت کرنے والے، اپنی جان کو نچھاور کرنے والے۔ تو کمپینینز جو ہیں وہ ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اسکلفل تھے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور ان کا جو مختلف مقامات پہ رول تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور کئی مقامات پہ ان کی جو رائے تھی اس کو قرآن مجید نے جو ہے اس کی توثیق میں آیات نازل کی، ڈیوائن جو ایک آپ کہہ لیں فیور بھی انہیں حاصل تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اس لحاظ سے کنٹریبیوشن بھی ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے لیڈنگ رول کے لیے مسلمانوں میں ایک جماعت تیار کی تھی، چونکہ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء ہوں گے۔ تو وہ لیڈرز جو ہیں انہوں نے اسلام کو ایکسپینڈ کیا، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو کمانڈمنٹ تھی پریکٹیکلی ان کو نافذ کر کے دکھایا۔ جو خلافت راشدہ کے 30 سال ہیں، 5 خلفائے راشدین بشمول سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے 6 ماہ کو لے کے، تو آج ہم اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ میرا جو اس پہ ریسرچ ہے وہ میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں، اور اس میں جو ایک خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی ٹچ کریں گے کہ ان کا بھی ایک رول تھا، ینگ تھے، اور کس طرح انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر کے ریفارمز لے کے آئے، اور وہ جو بدعات تھیں، وہ جو اسلام کو آلٹر کیا جا رہا تھا، اس کو انہوں نے روکا۔ تو یوتھ از ریئل ایسٹ آف اینی نیشن ایز اٹ پلے این امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، یگسٹرز آر دا فیوچر آف اینی نیشن ایز دے ٹیک دا چارج آف دا پروموشن اینڈ پروگرس آف دا سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم دیکھیں ایڈولسنس از اے ٹائم وین اے پرسن انڈرگوز چینج بوتھ فزیکلی intellectually. This study was basically designed to explore the role of young companions of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the defense and development of state of Medina. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم اور جماعت میں نوجوان جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، اور معاشرے میں تبدیلی یا انقلاب انہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں، ٹین ایجر ہوتے ہیں، ان میں اکوپمنٹ، صلاحیتیں، کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ نوجوان فساد میں پڑ جائیں تو پوری قوم بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نوجوانوں کے بارے میں جو آپ کو جو چیزیں سامنے رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی اور مدنی دور کو سامنے رکھیں تو اس میں دیکھیں کہ بہت ساری بغاوتیں تھیں، جنگیں بھی لڑ گئیں، بہت سارا سلسلہ تھا۔ تو اس میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ان کو جوڑ سکے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعث کا معرکہ اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کے لیے پیش بندی کے طور پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کا شیدارہ بکھرا ہوا تھا، ان کے سردار مارے جا چکے تھے اور انہیں شدید زخم لگے، تب اللہ نے انہیں اپنے رسول کے ہاتھوں مشرف باسلام ہونے کا موقع فراہم کیا۔ تو ریاستی ترقی اور نوجوان صحابہ کی جب بات ہوتی ہے تو کسی قوم کی یا ریاست کی تعمیر و ترقی وہ بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تمام اہل دانش اس علم کو انسانی حقوق میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کا جو اہتمام کیا، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں
قید ہونے والے قریش مکہ میں جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کا فدیہ مقرر کیا۔ یہ انیشیٹو ہے مدینہ کی ریاست کی تعلیمی پالیسی میں کہ وہ مدینہ کے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہ پنشمنٹ تھی ان کی، پنشمنٹ یہ نہیں تھی کہ انہیں مار دیں۔ اسی بات کے پیش نظر صحابہ کرام نے اپنے حصول علم کے لیے زندگی کو وقف کیا، جو ریاست مدینہ کی ترقی کا باعث بنا۔ اب وہ قریش جو تھے وہ دینی علم نہیں تھا، باقی ایکسپرٹیز تھیں، کمیونیکیشن تھا، آرٹ تھا، لینگویجز تھیں، کلچرز تھے، ٹھیک ہے، مختلف فنون تھے جو انہوں نے ان کو سکھائے۔ تو کوئی بھی نان بلیور کوئی بھی ہو، کسی سے علم سیکھنا اس کے ترقی کے لیے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ صحابہ کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمانڈمنٹ دی۔ اہل صفا جو ہے، صفا یونیورسٹی تھی، ریزیڈینشل یونیورسٹی فرسٹ، وہاں سے اقامت گاہ بھی تھی، ہاسٹلز بھی تھے، صحابہ کرام کو مختلف ایکسپرٹیز کی تعلیم دی جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں خاطر خواہ مستفیض ہوئے، ینگ تھے، ٹھیک ہے۔ قبیلہ حزیل سے تعلق کی بنا پر آپ کو حزلی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ام معبد کی جو ہے عقبہ ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بکریوں کا دودھ طلب کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں امانت دار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم غلیم معلم، نوجوان معلم ہو، تو ان کو ہجرت حبشہ اور مدینہ کی سعادت اور تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایکسپرٹیز، نالج کی، اس کو بھانپ لیا تھا اور اس کے مقابلے میں خدمت اور استفادے کا موقع ملا۔ خود فرماتے ہیں واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ بدعا و سبعین سورہ، اللہ کی قسم مجھے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مبارک سے 70 سے زیادہ صورتیں سیکھنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن عباس، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبر حاضل الامہ، ترجمان القرآن، ریپریزنٹیٹیو آف دا ہول قرآن، ٹھیک ہے، جو چچا داد بھائی تھے، تو ان کو جو ہے وہ ان کی بھی ایکسپرٹیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر سکھا، ٹھیک ہے۔ مسح النبی رأسی والدعا بالحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے حکمت کی دعا کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہم علمہ الحکمہ و تعویل الکتاب، اے اللہ اسے حکمت اور اللہ کی کتاب کی تفسیر سکھا، ٹھیک ہے۔ تو نعم ترجمان القرآن ابن عباس، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابن عباس قرآن کریم کے کتنے عمدہ ترجمان ہیں، ریپریزنٹیٹیو آف دا ہول قرآن۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، ان کو حافظ حدیث، بہت ساری حدیث ان سے مروی ہیں۔ پھر معاشرتی اصلاح میں جو نوجوان صحابہ تھے، سیدنا علی، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، مصعب بن عمیر، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبادہ بن صامت، سعد بن ابی وقاص، جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، عبیدہ ابن جراح، انس بن مالک رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اصلاح معاشرہ میں مختلف جو ہے وہ ریفارمز لے کے آئے۔ معاذ بن جبل جو فقہ، قرآن اور حدیث کے عالم تھے، ان کی بھی ذمہ داریاں تھیں لوگوں کو علم دینا۔ مصعب بن عمیر خوبصورت نوجوان تھے اور اسلام کے بعد بڑی مشکلات کا سامنا کروایا۔ آپ امام بھی تھے، مقرری بھی تھے، پڑھانے والے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم پہ یہ مامور تھے۔ عبادہ بن صامت جنہوں نے عفوان شواب میں کلمہ حق قبول کیا، ٹھیک ہے، جو 10 آدمیوں پر مشتمل وفود تھا انصار کے 3 وفود میں سے، اس میں یہ شامل تھے۔ پھر نوجوان صحابہ کا قائدانہ کردار، عتاب بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک 20 سالہ نوجوان جو مکہ مکرمہ کا مسلمانوں کا پہلا سربراہ بنا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، ایام حج نزدیک تھے، تو مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاکم مقرر کیا، ٹھیک ہے، عتاب بن اسید، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ حاکم رہے وہاں۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے لیکن جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، لیکن جذبہ جہاد کی وجہ سے کئی جنگوں میں شرکت کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر کسی جنگ میں جاتے تو عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ کی امامت اور نیابت عطا کرتے۔ یہ ینگسٹرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ینگسٹرز کو آگے کیا، پروموٹ کیا، امپاور کیا۔ غزوہ ابوا، بوات، سویق، اور اس میں یہ جلیل القدر صحابہ جو ہے اس منصب پہ رہے۔ ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل کو یمن کے 2 صوبوں کا الگ الگ گورنر نامزد کیا، ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ۔ یمن ان 2 صوبوں پر مشتمل تھا۔ پھر دفاع میں، ڈیفنس میں صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے، اصحاب صفہ بھی جہاد میں تھے۔ صفوان بن بیدہ
ٹھیک ہے، سالم بن عمیر غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود صرف پڑھائی لکھائی نہیں تھی بلکہ رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے۔ سیدنا علی چونکہ بچپن میں اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ ولید بن عقبہ خندق میں، بدر میں ولید بن عقبہ کو سیدنا علی نے مارا، خندق میں عمر بن عبد، خیبر میں مرحب۔ تو اسی طرح بے مثل کارنامے حیدر کرار سے منسوب کیے گئے، اور خیبر حملے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر سیدنا علی کو علم دیا اور خیبر فتح ہوا، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ذر، پھر زید بن حارثہ جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، سب سے پہلے اعلان نبوت کے بعد غلاموں میں آپ اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اسامہ بن زید جن کے بارے میں ہے لشکر روانہ کیا، 19 سالہ نوجوان تھا، تو ملٹری ایکسپیڈیشن میں ینگسٹرز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اس ینگسٹر کا جن کا نام ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز، کہ وہ اسلام میں، اسلامی سلطنت میں آپ کا کیا مقام تھا اور کون سی ریفارمز سیدنا عمر بن عبدالعزیز لے کے آئے کم عمری کے اندر۔ اگر دیکھا جائے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلیفہ راشد بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کا جو نظام تھا اس کو ریوائیو کیا اور اس کے احیاء کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جو ہم ترتیب کے ساتھ یہاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ 719 تا 720 رہے، جو ہے وہ 8ویں خلیفہ تھے۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جمعے کے خطبے میں ان الفاظ کا اضافہ کیا: ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم یتفکرون۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خطبے میں یہ کہا، بے شک اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، قرابت داری کا حکم دیتا ہے، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ کی کمانڈمنٹس جو بیسک سوشل لائف ہے ہماری، ایک ریاست کا خلافت کا سٹرکچر ہے، اس کے ریوائیول کے لیے آپ نے اب وہ الفاظ خطبے میں شامل کیے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے عمال کو خط لکھا، تمہاری طاقت لوگوں پر ظلم کی طرف بلائے تو اللہ کی قدرت کو یاد کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ بہت بلند پایا خطیب بھی تھے۔ آپ کی اصلاحات، ریاست کے لوگوں کی ویلفیئر اور فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام کیے۔ غصب شدہ جاگیروں کی واپسی، ایک ینگسٹر بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا ایک حکمران خلیفہ جس نے اسلام کی خلافت کی بنیادوں کا احیاء کیا۔ اموی حکمرانوں نے اپنے دور میں عوام کی جائیدادوں جاگیروں کو ملکیت میں لے لیا۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد ساری جائیدادیں ضبط کر دیں اور مال واپس لوٹانے کے احکام جاری کر دیے۔ یہ ہے اصل خلافت۔ اموی خاندان کے لوگوں نے آپ کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس کام کو مکمل کیا۔ باغ فدق کی واپسی، باغ فدق ایک اہم مسئلہ تھا۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اس باغ کی آمدنی بنو ہاشم کی ضروریات کی تکمیل اور حاجت مندوں نے خرچ ہوتی تھی، لیکن مروان بن حکم نے اس کو اپنی ذاتی جاگیر شامل کر لیا۔ اب یہ باغ عمر بن عبدالعزیز کی ملکیت میں تھا، آپ نے اسے اپنی ذاتی ملکیت سے نکال کر اس کی آمدنی کو بنو ہاشم کی تکمیل کی ضروریات کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ اہل بیت سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بیت المال کی آمدنی کا جائز استعمال، بیت المال کو ذاتی تصرف سے نکال دیا اور آپ نے رعایا کی امانت قرار دیا۔ جو تحفے دیے جاتے وہ عوام پر خرچ ہوتے تھے، ان کے لیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے شرعی نظام۔ غیر شرعی ٹیکسوں کی منسوخی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تمام ٹیکس منسوخ کر دیے جو غیر اسلامی تھے، مثلا غیر مسلموں کے جزیہ کی وصولی، بددیانتی کا انسداد کر کے سرکاری رقوم کو خرد برد سے بچایا اور بیت المال کی آمدنی میں وقف کر دیا۔ حضرت علی پر تان کی ممانعت، بنو امیہ کی حکومت کے آغاز میں حضرت علی کو نازیبا الفاظ سے یاد کیا جاتا، اس کا مطلب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بدنام کرنا تھا۔ آپ نے اس بدعت کا خاتمہ کیا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھا قرابت داری، اس کا حق ادا کیا۔ احیاء شریعت اور اخلاقی اصلاح، آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو پلرز ہیں اسلامی ریاست کے، جو جن پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ بحال کیے۔
اخلاقی اصلاح شراب جوا گانے بجانے پر پابندی کی، خرید و فروخت پر، فوش تصویر لگانے پر، اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ایمبیسڈرز وفود بھیجے، ظالم حکمرانوں کو معزول کیا، ٹھیک ہے، لنگر خانے، ٹھیک ہے، تعلیمی خدمات، پھر خمس، زکوٰۃ، عشر، خراج، جزیہ، یہ ساری چیزیں ریوائیو کی۔ تو یہ ینگسٹرز جو تھے، چاہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن عبدالعزیز تک ہم نے دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپیٹنٹ تیار کردہ لاٹ تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کدھر ہے اسلام، وہ خلافت راشدہ کا یہ روشن پہلو کتابیں پڑھا کریں۔ وہ اصحاب جنہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت اور سنگت اختیار کی، ان کے مقام کو سمجھیں اور ان کے وہ جو انیشیٹوز تھے ان پہ عمل کریں۔ یہ صرف یہ کتابوں تک چھاپنے تک یا ان کے ایام منانے سے یا بوسہ دینے سے ہی کام نہیں چلے گا۔ ان کی پریکٹسز جو ہیں نظام کی بحالی کے لیے، اس کو اڈاپٹ کریں تاکہ آپ کو پاکستان میں یہ جو مارا ماری کا، خودکشی کا نظام ہے، ظالمانہ جابرانہ ایک جمہوری نظام ہے، جو جمہوریت کفر ہے، ظلم ہے، جبر ہے، مجبوریت ہے، خدا را اس سے جان چھڑائیں۔ اور یہ جو ماڈل ہم ڈیلی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں اور تبدیلی لائیں تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں کو ایکویلٹی ملے اور سکون کا سانس لے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔